الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین خطبہ جمعہ، بچوں کو بدمعاشی سے روکیں، اسٹاپ چلڈرن فرام بلینگ، اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ بچوں کی تربیت والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پر کئی جمعہ خطبے دیے جا سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض رویے جو بچپن میں ہمیں غلط لگتے ہیں وہ آگے چل کر صحیح ثابت ہوتے ہیں، اور بعض رویے جسے ہم ہلکا لیتے ہیں وہ آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا ضدی بچہ ہے تو ہم اس کی ضد کو توڑنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ضد کے مقابلے میں نے دیکھا بعض مرتبے والدین بھی ضدی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسے بہتر طور پر ہینڈل کیا جائے تو جس بچے کو ہم ضدی کہتے ہیں وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد عزم و حوصلے کا پکا ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ لازماً بن کر رہتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو وہ ثابت کر دکھاتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں بڑا دھن کا پکا، جسے ہم نے بچپن میں ضد کو منفی سمجھا، ہینڈل کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک صفت وہ ہے جسے ہم ہلکا لیتے ہیں، آگے چل کر وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، وہ ہے بچوں کی بدمعاشی۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ سننے کے ساتھ آپ کے ذہن میں کچھ اور مفہوم آتا ہو۔ میں جس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیدہ دانستہ شعوری طور پر جان بوجھ کر اپنے ہم سبق بچوں، اپنے کلاس میٹس اور اپنے پیرس، انہیں تکلیف دینا، انہیں ڈرانا اور دھمکانا، ان پر دھمس جمانا، انہیں خوف زدہ کرنا، انہیں تکلیف دینا، جسمانی اذیتیں بھی اس میں شامل ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں بلینگ کہتے ہیں، ایسے بچے کو بلی کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے ہم بدمعاش کہتے ہیں، شریر کہتے ہیں، لچا کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اسے وضاحت کر دی کہ شریر کا لفظ سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور مفہوم آئے، لیکن میں جس بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس صفت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ بدمعاشی ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا جاتا ہے، اور شدید ترین نقصانات ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ماں باپ بھی، اساتذہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچپن کا ایک کھیل ہے، ہنسی مذاق ہے، بچے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جو بچے بچپن میں بدمعاش ہوتے ہیں وہ آگے چلنے کے بعد غنڈے ثابت ہوتے ہیں، اور جو غنڈے ہوتے ہیں جب وہ سیاست میں جاتے ہیں تو انتہائی سفاک قسم کے حاکم بنتے ہیں۔ خون سے کھیلنا ان کے لیے معمولی بات ہو جاتی ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ جنگ و جدال کرنا، فتنہ و فساد کرنا،
ان کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدمعاشی جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، آگے چلنے کے بعد اس کے شدید ترین نقصانات خود بچے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور جس بچے پر وہ ظلم کرتا ہے اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جو بدمعاش غنڈے ہوتے ہیں، جو غنڈے حاکم، حکمران اور سیاستدان بنتے ہیں، وہ سیڈسٹ بنتے ہیں، یعنی بچپن سے انہیں دوسروں کو اذیت دینے میں جو لطف آتا ہے اسے بڑے ہونے کے بعد سیڈزم کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کو تکلیف دے کر لذت پانا، مزہ لینا، اس کو کہتے ہیں سیڈزم۔ اور یہ بچے جو بچپن میں بدمعاش ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر نارسسسٹ بنتے ہیں۔ اردو میں تو اس کے لیے لفظ نرگسیت ہے، لیکن اس سے وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ نارسسسٹ وہ فرد ہوتا ہے جو اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی ذات کو مرکز بناتا ہے، اپنی ذات سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اپنی ذات کی مارکیٹنگ وہ کرتا ہے، اور اپنی ذات سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی افلاطون نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہے، حالانکہ وہ فسادی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نارسسزم اور سیڈزم جسے کہتے ہیں وہ بدمعاشی سے شروع ہوتی ہے، غنڈہ گردی سے آگے بڑھ کر آدمی سیڈسٹ اور نارسسسٹ بن جاتا ہے۔ والدین کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، اس کا فہم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں بچے آگے چل کر اس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان برا ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے ڈر اور خوف سے کچھ نہ کہتے ہوں، لیکن سماج کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عدالتوں سے کلین چٹ مل جائے، لیکن دنیا اس کا تعاقب کرتے رہتی ہے، اور وہ فرد خود اپنے دل کے اندر اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ یہ بڑی اذیت ناک چیز ہے جسے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ موضوع غور و فکر کا موضوع نہیں رہا ایک زمانے دراز تک، لیکن اس کے بعد 1993 سے اس پر بلینگ ان اسکولز پر کام شروع ہوا۔ فن لینڈ میں، ناروے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں لاکھوں بچوں کا سروے اور ڈیٹا موجود ہے، اور اس ڈیٹا سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں 15% بچے یا تو وہ بدمعاش اور شریر ہوتے ہیں، یا بدمعاشی اور شرارت کا نشانہ بننے والے مظلوم بچے ہوتے ہیں۔ فن لینڈ کے ڈیٹا کے مطابق 15%، امریکہ کے ڈیٹا کے مطابق 20% بچے۔ یہ کوئی معمولی شرح نہیں ہے۔ اپنے اسکول میں اگر 1000 بچے پڑھتے ہیں تو 200 بچے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 4 بچے ہوں تو ایک بچہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، جب 20% ہم کہتے ہیں 5 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت سیریس موضوع ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ سامنے والے بچوں کی زندگی کے اندر بہت شدید ترین قسم کے اثرات مرتب کر دیتے ہیں۔ جو بچے مظلوم ہوتے ہیں، جو بچے نشانہ بنتے ہیں ان شریروں کے، ان بدمعاشوں کے، ان کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سماج سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے، اگر آپ کا بچہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، اگر آپ کا بچہ خاموش سادے ہوئے ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بچے کا مزاج ہے، وہ انٹروورٹ ہے۔ نہیں، ہر بچہ دوسروں سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ وہ سماج میں گھلتا ملتا ہے۔ اگر وہ اسکول جانے سے گھبراتا اور کتراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس میں کسی کی بدمعاشی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ جو ہے سوشلی فٹ نہیں ہوتا، پور سوشل ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں۔ سماج سے ہم آہنگی سے وہ کتراتا ہے، دور ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں۔ وہ ایک معصوم کلی ہے جسے ایک شریر اور بدمعاش نے رون کر کچل کر اس کی پوری ہستی کو ختم کر دیا۔ کھیل کھیل میں یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جسے کہا جاتا ہے سائیکالوجیکل ڈسٹریس، یعنی یہ ہے کہ نفسیاتی اذیت ہوتی ہے۔ ان بچوں سے پوچھا گیا جو نشانہ بنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ذلت محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر غصے کی کیفیت ہے، وہ اپنے آپ کو صدمے میں پاتے ہیں، اور یہ جو نفسیاتی جو ڈسٹریس ہے اس کے نتیجے میں بچے اسکول جانا پسند نہیں کرتے۔
اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے جو نفسیاتی طور پر متاثر ہوتے ہیں وہ رات میں بے خوابی کے شکار ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ جب ہمارا بچہ کہتا ہے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ جلدی سے سو جاؤ، تم فون میں رہتے ہو، وقت بیکار گزارتے ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ رات میں اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ذہن متاثر ہے، اسکول اور کلاس میں جو شرارتیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ 7 سال سے 16 سال کی عمر کے بچوں پر کام ہوتا ہے۔ اس عمر میں یہ بدمعاشی ہوتی ہے، اس کے بعد کی عمر میں اور مسائل ہیں جو کبھی ہم الگ سے بیان کریں گے۔ تو بچے کو اگر رات میں نیند نہیں آتی ہے، 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانہ بنا ہوا ہے، وہ وکٹم ہے۔ بستر گیلا کر لینا یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سائیکولوجیکل ڈسٹریس جسے کہتے ہیں، جو نفسیاتی تناؤ ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فزیولوجیکلی، جسمانی طور پر بعض بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ کا چھوٹا بچہ اگر مسلسل درد سر کی شکایت کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا، آج پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے اسکول سے بچنے کے لیے۔ کبھی کہتا ہے کہ صاحب دل میں درد ہو رہا ہے، کبھی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا بورڈ، تو ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اسے لے جاتے ہیں آپتھلمولوجسٹ کے پاس اور آئینک پہنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس چھوٹی عمر میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 بچوں کو آئی سائٹ کا پرابلم ہو، لیکن اکثر بچوں کو آئی سائٹ کا پرابلم نہیں ہے، وہ غم ہے، وہ ڈسٹریس ہے، وہ تکلیف ہے، جو پریشانی ہے۔ آپ جا کر ٹیسٹ کراتے ہیں تو درد سر کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے، پیٹ میں درد کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے، دل میں درد کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو جو فزیکل جو پرابلم ہے اس کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک ڈیسیزز، یعنی نفسیاتی طور پر جب پریشان ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر اس میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی بینائی کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ جب کسی کو شدید غم ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، غم سے، صدمہ سے، تکلیف سے، اور پھر جب بچہ ملنے کی خوشخبری ملی تو آنکھ کی بینائی واپس لوٹ کر آ گئی۔ تو غم اور صدمہ بھی ایک وجہ ہے بچوں میں، اگر وہ آنکھ کی بینائی کی شکایت کرتے ہیں، پیٹ کے درد کی شکایت کرتے ہیں، سر کے درد کی شکایت کرتے ہیں، دل میں درد ہونے کی شکایت کرتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شاید وہ وکٹم بنے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ مینٹل ویل بینگ، ذہنی طور پر جو صحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ آسٹریلیا میں بعض جو سٹڈیز ہیں، جو بچے 15-16 سال کی عمر میں سوسائڈ کرتے ہیں، ان کے سوسائڈ نوٹ پر کام کیا گیا۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اینگزائٹی ہوتی ہے، ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ یہ وہ شدید مسائل ہیں جو بچہ کھیل کھیل میں اور مذاق میں دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو شریر بننے سے، بدمعاش بننے سے، لچے بننے سے ہمیں بچانا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو۔ وہ ایک لمبا سا فارمولا ہے کہ کیسے کیا جائے، لیکن میں بنیادی طور پر پیرنٹس کو بتاؤں گا کہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ میں بچے ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی طرف منفی رجحان رکھتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، کسی وجہ سے بھی پسند نہیں کرتے ہوں، تو اس کی طرف نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہونے کے نتیجے میں وہ بچے آگے چل کر بدمعاش اور شریر بنتے ہیں، بلیز بنتے ہیں، جنہیں بچپن میں ماں باپ کا پیار نہیں ملا، جنہیں بچپن میں ماں باپ کا ریکگنیشن نہیں ملا، جنہیں بچپن میں ماں باپ نے لو نہیں دیا، ان کے ساتھ تفریح نہیں کی، ان کے ساتھ دل لگی نہیں کی، کھیل کود نہیں کیا، ان بچوں کے اندر یہ مزاج پروان چڑھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض والدین ہوتے ہیں جو کوتاہ نظری سے کام لیتے ہیں، پرمیسیو ہوتے ہیں، بچوں کی غلطیوں بدمعاشیوں کو سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا اور سمجھ جائے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بچپن میں جو عادتیں پیدا ہوتی ہیں وہ مستحکم ہوتی چلی جاتی ہیں اور بڑا ہونے کے بعد وہ عادتیں اور زیادہ تباہ کن ہو جاتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی طرف سے غفلت دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہے کہ بعض ماں باپ اتھارٹیرینزم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تحکمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، شدید رویہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو ہمیشہ ڈانٹنا اور ڈپٹنا اور گالم گلوچ کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، انہیں لیٹ ڈاؤن کرنا، انہیں ایموشنلی ہرٹ کرنا۔ یہ جب بچوں کے ساتھ ماں باپ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں تو تشدد سے تشدد جنم لیتا ہے، نفرت سے نفرت جنم لیتی ہے، سختی سے سختی جنم لیتی ہے، اور وہ بچہ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتا ہے، وہ بچہ دوسروں کے ساتھ سختی کرتا ہے، وہ بچہ دوسروں کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض بچے اپنا خود مزاج لے آتے ہیں۔ آپ بچوں کی انجینئرنگ نہیں کر سکتے،
جیسے ایک پلین گراؤنڈ میں بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں ویسا نہیں ہے، بچہ خود اپنا ایک مزاج لاتا ہے۔ والدین چرواہے کی طرح ہوتے ہیں، والدین مالی کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ایک باغبان ہوتا ہے۔ درخت کا بیج آپ بو دیتے ہیں زمین میں تو اپنے آپ سے جڑ پکڑے گا اور آگے بڑھے گا اور پھل لائے گا۔ باغبان کا کام یہ ہے کہ درخت کے بیج کے اندر کچھ تبدیلی نہیں کرتا، صرف یہ ہے کہ مٹی کو نرم کرے گا، پانی دے گا، پتوں میں اگر کیڑے لگ گئے ہوں تو صرف ان 2-4 پتوں کو توڑے گا، اس کی نگہداشت کرے گا، یہاں تک کہ وہ بیج ایک تناور درخت بن جائے اور پھل دینے کے لائق ہو جائے۔ ایسے ہی بچوں کا معاملہ ہے کہ بچے اپنا مزاج میں اگر کچھ خرابی لے کر بھی آئیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے مالی کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نگہداشت کریں، ان کی پرداخت کریں، انہیں نرمی اور محبت سے اور پیار سے سمجھائیں اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح کریں۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، مردوں میں سے تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر خصوصی اہمیت کی خاطر عورتوں سے کہا گیا کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور لوگوں کو تانے نہ دو، لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ یہ جو بدمعاش بچے ہوتے ہیں یہ دوسروں کے حسب نسب پر تانے دیتے ہیں، رنگ و نسل پر تانے دیتے ہیں، قد و قامت پر تانے دیتے ہیں، زبان و بیان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تانے دینا یہ وہ ساری چیزیں جو بچوں کو بتانے کی ہیں کہ رنگ و نسل سے انسان بڑا نہیں ہوتا، قد و قامت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، گورے اور کالے سے انسان میں بڑے اور چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تم مالدار گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ دوسرا بچہ غریب ہے تو اس سے بڑائی نہیں ہوتی ہے، بڑائی تو یہ ہے کہ جو بچہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو تم سے زیادہ سنجیدہ ہے، تم سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے، تم سے زیادہ ذہین ہے۔ اور جن لوگوں نے اس پر اسٹڈی کیا وہ بتاتے ہیں کہ جو بچے بلی ہوتے ہیں، بدمعاش ہوتے ہیں، ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچوں کو عزت ملتی ہے، دوسرے بچوں کو کلاس میں اپریسیشن ملتا ہے، ان کے ڈرائنگ پر، ان کے پینٹنگ پر، ان کے ترانوں پر، ان کی تقریروں پر، ان کے آرٹ پر، ان کی چیزوں پر انہیں گویا کہ تحسین ہوتی ہے، ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس بچے کی نہیں ہوتی، تو اسے حسد ہونے لگتا ہے۔ تو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کا تم مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو۔ اور تانے نہ دو، رنگ کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، قد و قامت کی وجہ سے کسی کو تانے نہ دو، اور برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو۔ اور حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، مومن دوسروں کو کبھی تانا نہیں دیتا، کبھی کسی کا تمسخر نہیں کرتا۔ اور کہا کہ وَلَا اللَّعَانِ، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ بد زبانی کرنے والا نہیں ہوتا۔ بدمعاشی میں فزیکلی بھی ہرٹ کیا جاتا ہے، وربلی بھی ہرٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی فزیکل اور وربل نہیں، صرف اشارے سے بھی دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک اشارہ کرنا کافی ہوتا ہے، کسی کی ہائٹ کے لیے، کسی کے پاؤں کے ٹیڑھے پن کے لیے، کسی کی زبان کی لکنت کے لیے۔ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اشارے سے بھی سامنے والے کو تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ یعنی مومن آپس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ گالم گلوچ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو ستاتے نہیں، وہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدمعاشی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے۔ یہ فاسقانہ رویہ ہے، یہ کافرانہ رویہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچے، اپنے خاندان کے بچے اور اپنے اسکول کے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیں کہ وہ دنیا کے لیے رحمت بنے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے، دوسروں کو پیار اور محبت دیں، کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں، کسی کی بھلائی کر سکتے ہوں تو کریں ورنہ خاموش رہیں، کسی کی زندگی میں کھلواڑ نہ کریں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بچپن سے ان باتوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔